چلی جاؤ. تم ان کی زوجہ ہو نائلہ، مجھ سے زیادہ تم ان کے نزدیک ہو. جاؤ مریم، تم اپنے باپ کی چہیتی ہو. جاؤ. نائلہ مجھے شرم آتی ہے، میں ان کی اشک آلود آنکھوں سے شرم کھاتی ہوں. ڈرتی ہو تمہارے شوہر کی وجہ سے تانا دے؟ ہاں ہاں. مروان مروان، کاش تو اپنی ماں کے پیٹ میں ہلاک ہو جاتا. کاش جب تیری محبت میرے دل میں نہ تھی تو اسی وقت ختم ہو جاتا. لشکر شام، کیا خواب ہے، کیا خیال ہے. جس شخص کے بارے میں 4 آدمی باپ ہونے کا دعویٰ کریں وہ کتے سے بدتر ہے. جس وقت ہندا نے شرم کے مارے تجھے بیابان میں جنم دیا، کاش درندے تجھے پھاڑ کھاتے. اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکتی. نائلہ مجھے بچا لو. تمہیں آواز دی ہے مریم، تم جاؤ. آنکھیں نیچے کر کے چلے جاؤ. جاؤ مریم. آدھے دن سے شکر کے سجدے میں، لگتا ہے مدد کے لیے جنات کے لشکر کو بلا رہے ہیں. پلوائیوں کو تو میری جان چاہیے، وہ سجدے میں پڑے کیا کر رہے ہیں؟ شاید میری محبت دل سے نکالنا چاہتے ہیں. امو جان، امو جان، امو جان. امو جان، دوست مجھے تانوں کا نشانہ بنائے ہیں اور دشمن لعنتوں کا. یہ بلوا میرا خون پیے بغیر ختم نہیں ہوگا. میں اب کفن پہننا چاہتا ہوں امو جان. آپ میرے خلیل بن جائیں، میں آپ کا اسماعیل. مجھے بلوائیوں کے سامنے ڈال کر قربان کر دیجیے. چلو اٹھو. یوں ہی کسی کی محبت کسی کے دل میں نہیں آتی. تو نے اپنی جھوٹی باتوں سے مجھے اپنا اسیر بنا لیا ہے. جاؤ علی کو خبر کر دو مروان، یہ گٹھی بس علی کے ہاتھوں سلجھے گی، نہ کہ تیری قربانی سے. علی عیسیٰ کے حواری تھے اور محمد کے صحابی. تمہارے مرید ہیں اور خلیفہ کے مشیر. میں خود خلیفہ کا عاشق اور جانثار ہوں، جس طرح ابو ذر تمہارا عاشق اور دوستدار تھا. یونس و یوسف کی کیا غلطی تھی کہ ایک کو مچھلی نگل گئی اور دوسرے کو کنویں نے لے لیا؟ ہماری وہ خوش نصیب عاشق قوم تھی جو خود تو رہ گئی لیکن اپنی آرزو کو بالائے صلیب دیکھا. علی،
بلوائی اگر میرے خون پر اکتفا کریں تو میں اپنی گردن ان کی تیغوں کے حوالے کر دوں گا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ تم میرے اور ان کے درمیان حکم بنو۔ یہ لوگ تمہاری بات سنتے ہیں، اگر یہ خلیفہ کے خون کے پیاسے ہیں تم انہیں منع کرو، اور اگر منع نہیں کرتے ہو تو گویا تم انہی میں سے ہو۔ کہاں جا رہے ہو علی؟ کچھ جواب تو دو، میں خلیفہ مظلوم کا قاصد ہوں، اگر خلیفہ قتل ہو گئے تم ذمہ دار ہو۔ اپنی زبان کو لگام دے گناہوں کے پہاڑ، تیرا جھوٹ چوہے کی بل کی طرح ہے جس میں وہ بلی کے ڈر سے چھپا ہے۔ لگتا ہے ملک الموت سے ملاقات ہو گئی ہے۔ اگر تو خلیفہ کا وفادار ساتھی ہوتا تو خلیفہ ہرگز تنہا نہ ہوتا۔ ان جھوٹوں کے سردار، بلوائی نہ تیرا خون چاہتے ہیں نہ خلیفہ کے خون کے پیاسے ہیں، تیرا عزل چاہتے ہیں۔ بس اگر اپنے دعوے میں سچا ہے تو کرسی چھوڑ دے اور خلیفہ سے کنارہ کشی کر۔ تم چھوڑو گے علی کو؟ خدا ہی بچائے مروان، یہ شخص تو اپنے پیروں پر بھی رحم نہیں کرتا۔ عمار، ہم لوگ تو مصر سے عراق تک ظلم کا خاتمہ کرنے آئے ہیں، ہم علی کے سہارے کھڑے ہوئے ہیں، لیکن وہ سیدھے منہ بات نہیں کرتے، چلے گئے بغیر کچھ کہے ہوئے۔ ابن ادیس، اس حکومت کا علاج تلوار سے نہیں ہو سکتا۔ اگر علی کو مشکل کشا سمجھتے ہو تو شہر پیمبر کا محاصرہ توڑ دو اور اپنے شہر واپس چلے جائیں۔ عمار، کیا ضمانت ہے کہ ہم لوگ جائیں تو خلیفہ ظلم سے باز آ جائے؟ عمار، علی کہاں گئے؟ کیوں چہرے کا رنگ اڑ گیا ہے مروان؟ جان نثار تو سر دیتے ہیں، پریشان کیوں ہو؟ جان نثار تو بے باک اور زمین پر جالے لوگ ہوتے ہیں۔ میرے جملے مت دوہراؤ، فقط بتاؤ علی کہاں ہے؟ خلیفہ نے علی سے فیصلہ چاہا ہے تو وہ مجرموں کے ہاتھ کاٹنے گئے۔ آخر کیا ارادہ ہے ان کا؟ میں اتنا جانتا ہوں کہ علی جیسا سقی ڈھونڈے نہیں ملے گا۔ عطا اور بخشش میں وہ ابر رحمت ہیں اور اللہ کا حکم جاری کرنے میں وہ آتش غضب ہے۔ عرب آتش غضب پہچانتا ہے، وہ رحم کیا جانے۔ آل امیہ نے ابھی تک علی کا غضب دیکھا ہے، لیکن عطا و بخشش ہرگز نہیں۔ اے ابن ادیس، جو آگ تم نے مصر میں لگائی ہے اسے دریا نیل بھی نہیں بجھا سکتا۔ اگر مظلوموں نے یہ آگ لگائی ہے تو کوئی حرج نہیں۔ کیوں تڑپ رہے ہو عمار؟ مروان کی لات کا اثر ہے، درد کی شدت سے جان نکل جاتی ہے۔ مار حارث، جانے نہ دے، چھوڑنا نہیں، مار، شاباش، واہ بیٹا واہ، مار حارث، اچھا کیا۔ مار حارث مار، چل حملہ کر، مار، ہمت کر کے، حملہ کر، ہمت سے مار، حملہ کر ہرگوز، حملہ کر۔
مار حارث مار، حملہ کر۔ مرحبا بیٹا، روٹی جو تم نے کھائی ہے حلال ہو، تم نے جو روٹی کھائی ہے وہ حرام ہو، حرام۔ اپنی پیشانی سے رومال کھول دو، تمہاری کنیت ابا خطام ہے نہ ابا حارث۔ کوفے کی مائیں خطام جیسی بہادر بیٹی جنم نہ دے سکی۔ اگر کوفے کی بیٹیاں اپنے رفتار و گفتار اور حسن میں انگوٹھی ہوں تو تمہاری خطام اس انگوٹھی کا قیمتی نگینہ ہے۔ اجازت دو کہ ان بہادر فرزندان کوفہ کی تلواریں اب میرے اختیار میں ہوں۔ الغوز، آؤ بیٹا۔ امو کا ہاتھ چومو۔ آؤ آؤ۔ طلحہ بصری کی آنکھ ہے اور زبیر کوفے کے کان ہیں۔ مصری اگرچہ اندھے اور بہرے ہیں لیکن زبان دراز ہیں۔ کیوں زبان درازی نہ کریں جبکہ ان کا رہبر ابو بکر صدیق کا بیٹا ہے، جو ام المومنین عائشہ کا بھائی ہے اور علی کا منہ بولا بیٹا۔ مصریوں کے 4 آنکھ اور کان ہیں۔ مصر میں ان کے پاس عثمان کا منہ بولا بیٹا ہے اور مدینے میں عمرو عاص۔ علی اب قضاوت خود کریں گے۔ خلیفہ منبر پر جا کر توبہ اور استغفار پڑھیں گے۔ اب تمہارے پاس رکنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ لبیک یا ابتا، لبیک یا علی، لبیک لبیک۔ رک جاؤ ابن ابو بکر۔ عمرو عاص سے مشورہ لینا نہ بھولو محمد۔ تمہارے مشورے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ علی مجھ پہ حق پدری رکھتے ہیں، ناخلف ہوں اگر میں نے ان کی اطاعت نہ کی۔ ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ صرف خطبہ توبہ سن کے چلے جائیں،
اگر مروان حکومت میں رہے گا تو یاد رکھنا کہ وہ ضرور توبہ شکنی کرے گا. کیا ضمانت ہے؟ ہمارے جانے کے بعد خلیفہ مروان کو نہ نکالیں تو کیا کریں گے؟ کیا ضمانت پڑھ کے؟ محمد مروان جیسے صاحب کو مرا مت چھوڑو. شام کی خبر سنی ہے؟ نہیں. لشکر شام حجاز کی جانب بڑھ رہا. تمہیں اس کیسے معلوم؟ تم اب ریاض کے جسم کو دیکھ رہے ہو، اس کی روح تو شامات میں ہے. قاصد شام ہے، میں نے پکڑا اسے. اللهم إني أتوب إليك. یہ کیسی ابلیس کش توبہ ہے؟ خلیفہ بھی وہی خلیفہ ہے اور لوگ بھی وہی لوگ. اس توبہ کا ابلیس میں ہوں. لوگ مجھے شرم دلا کر مار ڈالیں یہ بہتر ہے یا خود مر جاؤں. دروازہ کیوں بند کر دیا؟ میں ہوں مریم، دروازہ کھولو. تمہیں اس گھر کی دولت سے مطلب تھا یا مجھ سے تھا مروان؟ مجھے بتاؤ مروان، آسمان تو ٹوٹ نہیں پڑا، خلیفہ نے توبہ کر لی ہے اور تمہیں حکومت سے ہٹایا ہے، تو کیا ہوا؟ تمہارا خون تو حلال نہیں ہوا، تمہاری بیوی تو تمہاری ہے، تم اب بھی اپنے گھر کے بادشاہ ہو، ہم تو اب بھی تمہارے ہیں. تم کہا کرتے تھے حجاز کا آسمان کتنے ستاروں سے بھرا ہوا ہے. دروازہ کھولو اور اپنی آنکھوں سے دیکھو. میں نے تمہارے لیے ردا سی ہے جو امیروں کی ردا سے بھی بہتر ہے. مروان، مروان، بہرے ہو گئے ہو؟ مرنا ہی ہے تو گھر سے باہر جا کے مرو تاکہ میں تمہیں کفن دینے پہ مجبور نہ ہوں.
اگر کسی کو مرنا ہی ہے تو وہ خلیفہ مرے جو توبہ کر رہا ہے۔ یوں تو بلوائی اور انقلابی لوگ جنگ کی غرض سے مدینے آئے تھے اور چاہتے تھے کہ بنی امیہ خاص طور پر مروان کو مرکزی حکومت سے ہٹائیں، لیکن حضرت امام علی علیہ السلام کی کاوشوں سے فساد کا یہ طوفان تھم گیا اور وہ لوگ اس شرط پر مصالحت کرنے پر راضی ہو گئے کہ مروان کو منصب مشاورت سے عزل کیا جائے اور حکومت کے مناسب صالح افراد کو سونپے جائیں۔ مروان منصب سے ہٹا دیا گیا۔ خلیفہ نے منبر پر جا کر توبہ و استغفار کیا۔ بنی امیہ کے والیوں کی بد کرداری کا یہ عالم تھا کہ دامن خلیفہ بھی بے داغ نہ رہ سکا اور ان کے سر یہ تہمت آئی کہ انہوں نے غفلت سے کام لیا ہے۔ عجب ہے مالک، یہ حرص بھی کیسی بلا ہے۔ دیکھو اپنی کرسی بچانے کے لیے کس طرح گڑگڑا رہا تھا، اللہم انی اتوب الیہ۔ مرد کا اس طرح پھوٹ پھوٹ کر رونا ہولناک ہے طلحہ۔ اب مرد پیدا ہوئے کہ عہد شکنی نہ کریں۔ اگر سمجھ سکو تو خلیفہ کا یہ رویہ نصیحت ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ کوفیوں نے مجھے اس ریاست سے معاف رکھا۔ ابو موسیٰ کمر یا رب کرتے ہوئے آخر میں ابلیس کے ہاتھ لگ گیا۔ امان ہو آدمی، اس مرض کی دوا صرف فشار قبر ہے۔ جب کوفی ابو موسیٰ کو ردائے خلافت پہنا رہے تھے، پتہ ہے ان کی زبان پر کیا تھا؟ اللہم انی اشکو الیک۔ نہیں طلحہ، نہیں، بس رو رو کر یہی کہہ رہے تھے کہ خوش نصیب ہیں آسمانوں کے پنچھی جن کے دوش پر ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا۔ آمین۔ کہاں بوریا بسترا سمیٹے؟ ہر مسافر کو ایک دن جانا ہے، جس طرح ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ رنج سفر استغفار کی خاطر قابل برداشت، خاص کر کے توبہ کرنے والا خلیفہ ہو۔ وہ توبہ نامہ نہیں تھا ابن عاص، بے عدالتی کا قتل تھا۔ تو ضرور مروان اپنے آپ کو پھانسی دے کے رہے گا۔ مت جاؤ مالک، مت جاؤ، شام سے ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، مت جاؤ۔ مجھے پتا تھا کہ یہ شخص مخلصانہ توبہ نہیں کر رہا تھا۔ ابن عاص کیا کہہ رہا تھا مالک؟ کہہ رہا تھا کہ شام سے لشکر آ رہا ہے، کس کے ساتھ جنگ کرنی؟ شاید جنگ کے لیے نہ ہو، تم میر لشکر ہو مالک۔ اگر جنگ کرنا مقصد نہ ہو تو لشکر کیوں آئے گا؟ ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، بڑا دھوکہ۔ دیکھ لیا تم نے، نہ وہ کبوتر جھوٹ تھا نہ وہ خط جعلی۔ شام کے قاصد آ گئے مروان کے بے جان لاشے کے لیے، امیر شام معاویہ کا پیغام مسیحائی لے کر۔ کیسے اکڑ اکڑ کے چل رہا ہوگا گرگٹ کی اولاد، اور ہم سب کی سادگی کا مذاق اڑا رہا ہوگا۔ اللہم انی اتوب الیہ۔
خدا لعنت کرے تم پہ عمرو عاص، یہ کیسی آگ لگا دی؟ آگ لگانے تو تم چلے تھے مصر سے مدینے تک، بیچارے عمرو عاص کی کیا غلطی ہے؟ برا کیا جو تمہیں خطرے سے آگاہ کیا۔ عمرو عاص کی خبر میں نے بھی سنی ہے، جس چیز سے تم فکر مند ہو مجھے بھی اس کا خیال ہے، لیکن جو شخص تمہیں عیش شکنی اور خون خرابے پہ اکسا رہا ہے اس کا یقین مت کرو۔ یہی عمرو عاص جب حاکم مصر تھا تو یتیم اور بیواؤں پر بھی رحم نہیں کیا۔ ہم اس لیے نہیں آئے ہیں کہ لشکر شام سے جنگ کریں، خلیفہ نے شام سے لشکر کیوں بلوایا ہے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ ہم نے عہد کیا ہے، خلیفہ نے بھی وعدہ کیا ہے اور علی نے اس کی ضمانت لی ہے، ہم عہد نامے کے مطابق واپس جائیں گے۔ اگر خلیفہ نے وعدہ وفا کیا تو ٹھیک، اور اگر وفا نہ کیا تو ایسا لشکر لے کے آئیں گے کہ لشکر شام کی بھی کمر توڑ دے۔ یہ ردائے خلافت اونٹ کے بال سے بنتی ہے یا بھیڑ؟ اگر اپنے لیے کہہ رہے ہو تو کسی سے بھی نہیں، اگر علی کے لیے ہو تو محمد ابن ابو بکر کے منہ میں زبان علی کی ہے، خواہ ان لوگوں پہ آس لگائے بیٹھے ہو۔ اگر یہ خلیفہ ہٹا تو علی خلیفہ ہوں گے، اور علی کی رضا ضرور کھدر کی ہوگی، ایک دم سخت اور کھردری۔ تم اگر پہنو گے تو بدن کھجاتے کھجاتے پھرو گے۔ ہذیان بولنے لگے ہو عمرو عاص۔ اتنا بتا دوں، کوفہ و بصرہ کی امارات خیرات کے خرمے نہیں ہے جو علی تمہیں دے دیں۔ کھانا تمہاری پسند کا لائی ہوں، اٹھو مروان۔ معاویہ کی پکوان تو میری پکوان کی طرح بدمزہ نہیں ہے، لو پڑھ لو۔ کاش تیری ٹانگیں ٹوٹ جاتی قاصد، ایک دو دن پہلے نہیں آ سکتا تھا۔ مروان، اگر تم نے خلیفہ کی توبہ شکنی کی۔ کون سا خلیفہ؟ وہ جو پردے کے پیچھے گڑ گڑا رہا ہے وہ زندہ لاش ہے۔ جس وقت خلیفہ نے ممبر پر بیٹھ کر توبہ کر لی وہ تبھی مر گیا تھا۔
دیکھا موجان، دیکھا کہ خلیفہ کی ایک توبہ اس کو عرش اعلیٰ سے زمین پر کس طرح دے مارتی ہے۔ آج کے بعد اگر آپ کو کوئی سلام نہیں کرتا ہے تو برا نہ مانیے گا، اب آپ ان کی جوتیوں کے برابر ہیں، ان کے سر کا تاج نہیں۔ نہ خطا کار خلیفہ کی اطاعت واجب ہے، نہ توبہ کار خلیفہ کا احترام۔ کل اگر عرب کے بدو آ کر آپ سے ٹڈی کا مطالبہ کریں تو وہ بھی پکڑ کے دینا پڑے گی، کیونکہ خلیفہ کا حال یہ ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کاش آپ نے کچھ دن اور صبر کر لیا ہوتا۔ لشکر شام کوئی خواب و خیال نہیں تھا، جس نے آپ کو خودکشی پر مجبور کیا وہ آپ کا رقیب ہے۔ جس دن ابن عوف نے علی کا ہاتھ تھام کر ان سے یہ عہد لیا کہ کتاب خدا، سنت رسول اور طریقت شیخین کے مطابق ان کی بیعت کریں، علی نے طریقت شیخین کو ٹھکرا دیا اور آپ نے مان لیا۔ یہی کینہ علی کے دل میں رہ گیا۔ آج اگر کفن پہنا کر مجھے بھی بلوائیوں کے درمیان بھیج دیتے، اہل یثرب آپ کے مددگار ہوتے اور بلوائی شرمسار۔ خلیفہ مظلوم کہاں اور خلیفہ ظالم کہاں؟ علی نے سوچ سمجھ کر آپ کو اقرار ظلم پر مجبور کیا۔ کیا نہیں سوچا ہماری رسوائی میں علی کی آبرو ہے؟ اگر ہم ذلیل ہو گئے تو عزت علی کو ملے گی۔ یہ آدمی چوری چھپے ہمارے پیچھے آ رہا ہے، نہ ہم سے دور ہوتا ہے نہ نزدیک، لگتا ہے یا تو جاسوس ہے یا کوئی قاصد۔ کون ہو تم؟ بندہ خدا، امت محمد مصطفیٰ سے ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ ظلم و جور سے بیزار ہو کر ایک ایسی جگہ کی تلاش میں ہوں جہاں فقیر کو اس کی فقیری کی وجہ سے ستاتے نہ ہوں۔ سنا ہے کہ مصر میں ایک عادل امیر آیا ہے۔ کیوں چوری چھپے ہمارے پیچھے آ رہے ہو؟ اس لیے کہ اگر کوئی اجنبی تمہارے درمیان آ جائے تو تم پسند نہیں کرو گے۔ تمہارے اونٹ پہ خلیفہ کی مہر ہے، بندے خدا اور چوری۔ خلیفہ اس سے کہیں زیادہ میرے مخروص ہیں بھائی۔ تلاشی لو۔ بھائی میرے ساتھ نان جو، خرما اور مشک بھر پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر تمہاری کوئی چیز چوری ہو گئی ہو تو یاد رکھو میں اونٹ سے کم چوری نہیں کرتا۔ کچھ بھی نہیں ہے؟ کیسے نہیں ہے؟ نان، خرما اور پانی بیابان میں ایک عرب کے لیے کوئی کم نہیں ہے۔ مشک آپ کو بھی دیکھا ہے؟ پانی سے بھری ہے، الٹ تو پانی۔
میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں بھائیو، رحم کرو، بے آب صحرا تپتے ہوئے جہنم میں ایک خطرہ مائے حیات بھی پھینکنا گناہ ہے، گناہ۔ تمہارا بھور پانی کا احترام نہیں جانتی، بے انصافی نہ کرو مومن، میری شہرت کو نہ کاٹو۔ گھبرانے کی بات نہیں، ہمارے ذخیرے میں بہت پانی ہے، تمہاری مشق کو پھر سے بھر دیں گے۔ یا دافع البلا، میں تو برباد ہو گیا، برباد ہو گیا، برباد ہو گیا۔ بتاؤ ملعون، بتاؤ یہ خط تم کو کس نے دیا؟ ہزار ہزار بار بھی پوچھو گے تو یہی کہوں گا کہ مروان نے۔ بندے خدا، اگر اس خط کی مہر وہی انگوٹھی ہے جو خلیفہ کے ہاتھ میں نشان خلافت ہوا کرتی ہے تو واہ مصیبت، پھر تو قیامت ہو کے رہے گی۔ میرے آقا، ان خامخواہ کے بپھرے ہوئے لوگوں سے تم ہی کچھ کہو۔ میں اپنے باپ کے باپ کی قبر سے بھی یہ مہر کہاں لا سکتا تھا؟ اونٹ خلیفہ کا اونٹ، اور میں قسمت کا مارا ان کا قاصد۔ تم نے کہا کہ اونٹ چرایا ہے، ظلم و جور سے بیزار ہوں، شاید دشمنی میں خود ہی گڑ لیا ہوگا۔ ہاں، میں نے کہا تھا کہ اونٹ چرایا ہے، ظلم و جور سے میں بیزار ہوں۔ تم لوگوں سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ اگر میں نے خط گڑھا ہوتا تمہارے اور خلیفہ کے درمیان دشمنی ڈالنے کے لیے تو کیوں تم لوگوں سے چھپا کر پانی کے مشق میں رکھتا، ایسی جگہ کہ فرشتے اور جن بھی سمجھ نہ پائیں۔ واللہ میرے اور مروان کے علاوہ مشق کی بات سے کوئی آگاہ نہ تھا۔ میں ابھی بھی سمجھ نہ سکا کہ محمد ابن ابو بکر کو کس طرح پتا چلا۔ تم ایک مرد ہو، بڑے آدمی کے بیٹے ہو، ایک عظیم انسان کے گھر کے پلے ہو، بتاؤ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں نے مشق میں خط چھپایا ہے؟ اگر کہو گے کہ غیب سے آواز آئی تو یہ جھوٹ ہے۔ تم محمد بن ابو بکر ہو، نہ محمد مصطفیٰ۔ دو ہی صورت ہو سکتی ہے، اگر خط خلیفہ نے لکھا ہو تو تعجب ہے کہ انہوں نے ہمارے قتل کا حکم دیا ہے، اور اگر مروان نے لکھا ہو تو پھر بھی خلیفہ غلطی پر ہیں، کیوں غفلت سے کام لیا؟ ہم نے بہت زخم کھائے ہیں، اب نہ ہم توبہ و استغفار کے دھوکے میں آئیں گے، نہ وعدہ و وعید کے۔ اب ہم لوگ خلیفہ کو ہٹائیں گے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے علی۔ یا بتا، میں کچھ نہ کر سکا، لاکھ کوشش کی کہ غیظ و غضب کی آگ کو بجھا سکوں، لیکن میرا جواب صرف تلوار سے دیا گیا۔ ہم نے کس لیے تلوار باندھی ہے؟ ہم نہیں آئے ہیں کہ خلیفہ کو توبہ پر مجبور کریں، ہم آئے ہیں کہ ظلم کو ختم کریں۔ تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ خلیفہ نے اپنے عہد پر عمل نہیں کیا، علی کی ضمانت بھی نہ چل سکی۔ ایھا الناس، تمہارا امیر تمہیں دھوکہ دے رہا ہے، سورج کو دیکھ کر دن کا انکار کر رہا ہے۔ خلیفہ عہد شکن کا یہ ادعا ہے کہ ردائے خلافت خدا نے مجھے پہنائی ہے، میں اپنے ہاتھوں سے نہیں اتاروں گا۔ ہم کہتے ہیں اگر ابن عوف نے شرعی ذمہ داری کے تحت یہ ردائے خلافت خلیفہ کو پہنائی ہے تو ہم بھی شرعی ذمہ داری کے تحت
ردائے خلافت کو خلیفہ کے جسم سے اتار لیں گے۔ لشکر شام کے پہنچنے سے پہلے کام تمام کر دو۔ وردان، ابھی بھی قطام سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ خدا مجھے غارت کرے، میں قطام کے سوا کسی کو خدا نہیں جانتا۔ تم جو مجھے اپنے پاس دیکھتے ہو اس لیے کہ تم سے قطام کی خوشبو آتی ہے۔ وردان، قطام کا مہریہ خون خلیفہ ہوگا۔ مہر خلیفہ کی، اونٹ خلیفہ کا، قاصد بھی خلیفہ کا۔ کون یقین کرے گا کہ مصریوں کے قتل کا حکم نامہ جعلی ہے؟ کیا خلیفہ کے قاصد کو خریدا نہیں جا سکتا؟ کیا ان کے اونٹ کو چرایا نہیں جا سکتا؟ تم آخر کون سی مہر خلافت کی بات کر رہے ہو؟ وہ نقلی مہر خلافت جو خلیفہ کے پاس ہے، یا وہ اصلی مہر جو کنویں میں بہت پہلے کھو چکی؟ کیوں علی پر شک نہیں کرتے؟ یہ بھی تو ممکن ہے کہ علی نے پیغمبر کی اس گمشدہ انگوٹھی کو پا لیا ہو اور اس کو میراث فاطمہ سمجھ کر اپنے گھر میں رکھ لیا ہو۔ علی کنواں کھودنے میں تو ماہر ہیں ہی۔ خطبہ توبہ، وہ جعلی خط، یہ سب کیا ہے؟ علی کی تلوار نیام میں رہ کر بھی آل امیہ کی گردنیں اڑا رہی ہے۔ دھوکا، ہمیشہ دھوکا۔ کب تک تمہاری اس خبیث آنکھوں کے پیچھے مروان ہزاروں شیطان بیٹھے سازش کر رہے ہوں گے؟ وہ خط جس کا مضمون یہ تھا کہ مصریوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تم نے لکھا تھا، اور خلیفہ کی انگوٹھی کنویں میں نہیں گری تھی، تم نے چرائی تھی۔ میں اپنے آپ پہ کرتی رہی، زبان پہ نہ لائی تاکہ تم خوش رہو۔ مروان، کاش تم میری زندگی میں ہی نہیں آئے ہوتے۔ خدا کی قسم یہ جان لو مروان، اگر خلیفہ کو کچھ ہوا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہارا گلا گھونٹ دوں گی۔